أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الفاظ اگرچہ مختصر ہیں لیکن واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اور کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح اس کا برابر نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کر دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے؟ اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اربد کو بجلی سے ہلاک فرما دیا اور عامر بن طفیل کو طاعون میں ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح کیونکہ اس صورت میں خالص توحید ہی کا بیان ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورت کا نام سورہ اخلاص سے مروی ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ ان سے اور ان کی بیوی حوا سے انسانی دنیا میں پھیلے ہوئے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم خالص توحید پر مشتمل تھی۔ بہت سی قرنیں اسی طرح گزر گئیں، پھر شیطان ابلیس اور اس کی ذریت نے لوگوں کو شرک میں ڈال دیا۔ خالق مالک کے وجود کا انکار کرانا تو اس زمانے کے اعتبار سے ممکن کے ناممکن درجے میں تھا، البتہ شرکیہ عقائد اور شرکیہ عبادات پر ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شرکیہ عقائد ابلیس نے بنی آدم کے دلوں میں ڈالے ان میں سے ایک یہ تھا کہ خالق کائنات کی ذات ایسی ہے جیسے تم لوگوں کی ہے، اس کا وجود بھی تمہاری طرح سے ہے، اس کی اولاد بھی ہے اور اسی چیزوں کی حاجت بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی طرح مخلوق میں بھی معبود ہیں اور معبود تمہیں تمہارے خالق تک پہنچا دیں گے، ان کی سفارش سے تمہیں اس کا قرب حاصل ہوگا۔ شیطان نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اور حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اس کا بیٹا بتایا اور بتوں کو سجدے کرائے، ان پر نیازیں چڑھوائیں۔ دنیا میں ان چیزوں کا بہت زیادہ رواج ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی میں بلکہ ان سے پہلے ہی بت پرستی شروع ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، صحیفے بھی اتارے، لیکن عموماً بنی آدم نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ عرب اور عجم میں کفر اور شرک کا دورہ تھا، آپ نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین کو بڑا تعجب ہوا۔ جو کوئی چیز رواج میں آ جائے، خواہ کیسی ہی بری ہو، اس کے خلاف جو بھی کچھ کہا جائے تعجب سے سنا جاتا ہے۔ رواج کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹنا وہ بالکل گوارا ہی نہیں کرتے۔ عرب میں شرک کا یہ حال تھا کہ داعی توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تعمیر کی تو انہی کی نسل کے لوگوں نے کعبہ میں 360 بت رکھ دیے، اور عرب کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے بت اور بڑے بت خانے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے اور ان کے نام کے نعرے لگاتے تھے۔ اللہ الصمد اردو میں اس کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، یعنی جو محتاج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کل احد نقل کیا ہے، لفظ احد نقل کی، لفظ بے نیاز اس کا آدھا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ جس کی سب محتاج ہیں، لفظ الصمد میں بہت بڑی معنویت ہے۔ صابر المعانی نے ابن الانباری سے نقل کی ہے کہ اہل لغت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ الصمد کا معنی یہ ہے یعنی صمد وہ سردار ہے جس سے برتر و بالا کوئی نہیں، جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں اور تمام کاموں میں متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی صمد وہ سید ہے جس کی سرداری مکمل ہے، اور وہ شریف ہے جس کا شرف کامل ہے، وہ عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا علم پورا ہے، اور وہ علیم ہے جس کا علم کامل ہے، وہ حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے، اور وہ ذات ہے جو شرف اور سرداری کے تمام انواع میں کامل ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں، اس میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ کسی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ والد اور مولود میں مشابہت مجانست ہوتی ہے، وہ تو بالکل تنہا ہے، ہر اعتبار سے واحد ہے، متوحد ہے، وہ کسی کی اولاد ہو یہ بھی محال ہے، اور اس کی کوئی اولاد ہو یہ بھی ناممکن ہے، یہ بالکل ناممکن چیز ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پر ایک چیز بتا دی کہ اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی گئی ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسا سوال کریں گے تو یوں کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چیز فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، اس کو ایسا کرنا نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی، اور اسے ایسا کرنا نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے کیا تھا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، میرے لیے ابتداً پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں۔ جب یہ بات ہے دوبارہ پیدا کرنے کو مشکل سمجھنا اور اس بے پر ایمان نہ لانا، یہ مجھے جھٹلانا ہوا، اور انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جانا اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں۔